اصال ثواب کی محفل ہے۔ ایک عاشق رسول نا ایک قبرستان کے قریب سے گزرا، 70,000 افراد اس قبرستان کے اندر مدفون تھے، سب کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا، خالق کائنات کی ذات نے سب کے عذاب کو اٹھا کر ہر ایک کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اصال ثواب کی محفل ہے، کم از کم اور کچھ نہیں آتا تو سبحان اللہ تو بلند آواز میں کہہ سکتے ہیں، اس میں اپنا فائدہ ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، خالق کائنات کی ذات اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ پھر سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے۔ جو بھی خالق کائنات کا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی کی گواہی دیتا ہے، خالق کائنات کی ذات ایسے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ختم چیلم 40واں کیا ہے اور ہم اپنے مرنے والوں کا 40واں کیوں کراتے ہیں؟ نقطہ یہ سمجھنے والا ہے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہم دنیا کی زندگی میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر وہ قبر کے اندر چلے جائے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ کبھی ختم کل کی صورت میں وہ برقرار رہتا ہے، کبھی ختم جمعرات کی صورت میں وہ برقرار رہتا ہے، کبھی 40ویں کی صورت میں وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ ناطہ برقرار رہتا ہے، اور کبھی سالانہ ختم پاک کی صورت میں وہ رشتہ، وہ ناطہ، وہ تعلق، وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت برقرار رہتا ہے۔ اور اسی طرح کل قیامت کے دن بھی یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو برادران اسلام، ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ نقطہ یہ سمجھانا ہے کہ 40واں کیوں کرتے ہیں، ہم چیلم کیوں مناتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ ذرا بول سو، اس طرح نہیں، میں تو اس طرح چپ بیٹھ دیتے ہی گدی نہیں، پر مجبوری ہے تھے سارے اپنے ذرا چک کے گل کرنی پہنتی۔ اس واسطے زمین کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، سب کے سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن بعض چیزوں کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے فضل کے لیے، اپنی رحمت کے لیے اور اپنے کرم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اور کوئی بندہ بھی اللہ کے طریقہ کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کے چناؤ کو، اللہ کے انتخاب کو چیلنج کر سکتا نہیں۔ وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اللہ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اس پہ دو مثالیں برادران اسلام، جس زمین پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس زمین کا خالق کون ہے؟ اور زمین کا وہ ٹکڑا
جو مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر موجود ہے، جہاں پہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف ہے، اس زمین کے ٹکڑے کا خالق کون ہے؟ اس زمین کے ٹکڑے کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ پھر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے کہ جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، اگر میں اور آپ ایک رکعت پڑھے ہمیں ایک ہی رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن وہی رکعت اگر میں اور آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ جا کر ادا کریں، خالق کائنات کی ذات ہمیں 1,00,000 رکعتوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ زمین کے اس ٹکڑے کا بھی خالق کون ہے؟ زمین کے اس ٹکڑے کا بھی خالق کون ہے؟ پھر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ موجود ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے فضل کے لیے، اپنی رحمت کے لیے اور اپنے کرم کے لیے چن رکھا ہے۔ اسی طرح ابھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ عام مہینوں میں اور آپ نفل پڑھتے ہیں، ہمیں نفلوں ہی کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن وہی نفل اگر رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھے، خالق کائنات کی ذات ہمیں فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح عام مہینوں میں سورج بلند ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سورج بلند ہو جاتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وجہ، حکمت، سبب یہ ہے کہ وہ وقت جو رمضان المبارک کے دامن سے گزر رہا ہے، اس وقت کو خالق کائنات کی ذات نے اپنے فضل کے لیے، اپنی رحمت کے لیے اور اپنے کرم کے لیے چن رکھا ہے۔ اسی طرح ساری راتیں اللہ نے بنائی، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس رات کے متعلق خالق کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اور ایک رات کی بندگی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حالانکہ باقی راتوں کا بھی خالق کون ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رات جو لیلۃ القدر والی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے فضل کے لیے، رحمت کے لیے اور کرم کے لیے چن رکھا ہے۔ اسی طرح سارے عدد 1 سے لے کے کروڑ تک چلے جائے، ارب تک چلے جائے، خرب تک چلے جائے، ہر ایک عدد کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن جو 40ویں کا عدد ہے، رب کا قرآن شاہد ہے، میرے پاک نبی کا فرمان شاہد ہے، یہ عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہے۔ اس عدد کو خالق کائنات کی ذات نے اپنے فضل کے لیے، اپنی رحمت کے لیے اور اپنے کرم کے لیے چن لیا ہے۔ اب ہم اپنے مرنے والوں کا 40واں کراتے ہیں، ادھر منگتے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اپنے پورے جوبل پہ ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا گناہگار ہے، ذرا غور سے سنیے گا، مرنے والا گناہگار ہے، 40ویں کی برکت کی وجہ سے خالق کائنات کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ اگر مرنے والا نیکوکار ہے، جنتی ہے،
40ویں کی برکت کی وجہ سے خالق کائنات کی ذات اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کی ذات محترم بھائی تصور صاحب کی صاحبزادی کی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔